جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی طرف سے جو مصالحتی کردار ادا کیا جا رہا ہے وہ لگتا ہے کسی مقام پہ رک گیا ہے۔ خبر جو دی جا رہی ہے یا یوں کہنا چاہیے کہ جو خبر لیک کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران بضد ہے کہ وہ شرائط منوائے بغیر مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے، اور دوسری یہ کہ جنگ بندی کے بغیر مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جنگ کے ہوتے ہوئے مطالبات کے تسلیم کیے بغیر بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ ویتنام کا ہمارے سامنے ہے، ویتنام کی جنگ زوروں پہ تھی، لیکن اس کے باوجود مذاکرات پیرس میں ہو رہے تھے، خفیہ بھی ہوتے رہے، پھر وہ پبلک بھی ہوئے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور جنگ بندی نہیں ہوئی تھی۔ طالبان کے ساتھ بھی جب امریکہ دوحہ میں مذاکرات کر رہا تھا تو کوئی جنگ بندی نہیں تھی، ادھر لڑائی بھی جاری تھی اور ادھر مذاکرات بھی ہو رہے تھے۔ تو یہاں پر بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں، اس سے تھوڑا ٹمپریچر کم ہوگا اور بات آگے بڑھے گی۔ مطالبات منوانے کی جہاں تک بات ہے، ظاہر ہے جب معاملہ شروع ہوتا ہے، بازار میں سودا لینے جاتے ہیں، دکان سے چیز خریدنے جاتے ہیں، بھاؤ تاؤ کرتے ہیں تو دکاندار زیادہ قیمت بتاتا ہے، پھر آپ سے آرگو کر کے بحث کر کے قیمت کم کراتے ہیں۔ اسی طرح ان مذاکرات میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو دونوں پارٹیز اپنے بڑے بڑے مطالبات رکھتے ہیں کہ جب تک یہ مطالبہ نہیں مانا جائے گا تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے، یہ مطالبہ نہیں مانا جائے گا تو آگے نہیں بڑھیں گے، جسے میکسیملسٹ پوزیشن کہتے ہیں۔ وہ اس پوزیشن پہ پھر جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس کو بات کو ایسے لیول پہ لایا جاتا ہے جہاں پر کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اتفاق کر لیتی ہیں۔ یہ جو ڈپلومیٹس ہیں، جیسے یہ پہلے ایگریمنٹس ہوئے ہیں، جنگیں جیسے پہلے ختم ہوئی ہیں، وہ جنگیں جو کسی کے مکمل شکست پہ نہیں ہوئی، وہ ان سارے معاملات کو جانتے ہیں۔ اس پہ کتابیں بہت لکھی گئی ہیں، بہت مٹیریل اس میں موجود ہے۔ تو ایران کو چاہیے یہ کہ وہ مذاکرات پہ ہاں کر دے۔ ابھی وہ کہہ تو یہی رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اسلام آباد جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن عملاً جو ہے وہ اس پہ نہیں آ رہے کہ جب تک سیز فائر نہیں ہو۔ سیز فائر پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سیز فائر ہوئے بغیر بھی آپ مذاکرات شروع کر سکتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے ایسے مذاکرات ہوئے ہیں، دوحہ میں طالبان اور امریکہ کے مذاکرات ہوئے ہیں، اس سے پہلے ویتنام میں ویتنام کی جب جنگ کے دوران ویت کانگ کے اور امریکہ کے مذاکرات پیرس میں ہوتے رہے ہیں، اور خفیہ جگہ پہ ہوتے رہے ہیں۔ یا اس وقت بھی یہ موجود ہے موقع کہ اسلام آباد میں ایک نیوٹرل جگہ پہ، جس پہ امریکہ بھی اعتماد کر رہا ہے اور ایران کو بھی اعتماد ہے، تو وہاں پر مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ ایران میں ایک دوسرا مسئلہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ جو ٹاپ لیڈرشپ تھی اس کو قتل کر دیا گیا پہلے حملے میں، پھر بعد میں بھی دوسرے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس سے جو ہے وہ اب ڈیسیژن میکنگ جو ہے اس میں لگتا ہے کچھ گیپ آ رہا ہے۔ ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہے جو اپنا جو فیصلہ کر سکے، جیسے رہبر تھے خامنائی، علی خامنائی، وہ جیسے تھے، وہ ان کی بات چلتی تھی، وہ کہتے کہ ہاں فیصلہ کر سکتے تھے کہ ہاں بھئی یہ تمام بحث و تمیز کے بعد یہ آخری فیصلہ ہے اور یہ کرو۔ اب لگتا ہے کہ وہاں ایسا ہے نہیں، فیصلہ نافذ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ صدر ہیں، رہبر بھی ہیں، علی خامنائی کے بیٹے جو ہیں، لیکن ان کا معلوم نہیں کہاں ہیں، وہ کس حالت میں ہیں، صحت ان کی زخمی ہیں شاید وہ، تو ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اور دوسرا جو پاسداران ہیں وہ باقاعدہ اب پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، پریس ریلیز جاری کرتے ہیں، جو کہ پہلے وہ نہیں کرتے تھے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہاں جو ہیں فارن منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، اس کے بعد پاسداران ہیں، ان کے جو ہیں ان کی جو سوچ ہے اس کو یکجا کرنے والی کوئی ایسی انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ نہیں ہے، کوئی ایسی شخصیت موجود نہیں ہے۔ اور اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کیونکہ ٹیلی فون جو ہے اس کی سہولت نہیں ہے، ٹیلی فون تو سہولت تو ہے، لیکن یہ کہ ٹیلی فون یہ لوگ استعمال نہیں کرتے، کیونکہ ٹیلی فون سے پھر سگنل پک کر لیتے ہیں کون ٹیلی فون کہاں بات کر رہا ہے، پھر وہ جو ہے وہ مارے جاتے ہیں، حملے ہوتے ہیں۔
اگرچہ وہ بھی کوئی دنائی کی بات نہیں ہے، لیڈرشپ کو اس طرح ختم کرنا، اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسئلہ بگڑتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس وقت خامنہ ای زندہ ہوتے، ان کی لیڈرشپ زندہ ہوتی تو وہ ایک فیصلے پہ پہنچ سکتے تھے، لیکن اس وقت مسئلہ یہ نظر آ رہا ہے بظاہر، ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے، ہم نے اندر جا کے پوچھا نہیں ہے، لیکن بظاہر جو نظر آ رہا ہے اس سے یہ لگتا ہے۔ لیکن ایران کو بھارت مذاکرات میں شامل ہونا چاہیے، ہماری یہ رائے ہے۔ اور امریکہ کی طرف سے کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جان چھڑانا چاہتا ہے، وہاں سے نکلنا چاہتا ہے، بلکہ یہ خبر بھی تھی کہ وائس پریزیڈنٹ جو تھے وہ بھی جرمنی پہنچے ہوئے تھے تاکہ اگر مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو جرمنی سے جلدی وہاں اسلام آباد پہنچ سکیں گے، لیکن ایران کی طرف سے کیونکہ ہاں نہیں کی گئی، اس لیے جو ہے وہ بات آگے نہیں بڑھی۔ لیکن ایران نے انکار بھی نہیں کیا ہے، یہ بات بھی واضح ہے کہ ایران نے انکار بھی نہیں کیا ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن جنگ بندی کے لیے کی جائے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جنگ بندی پہ اصرار کیے بغیر مذاکرات شروع کیے جائیں تاکہ ٹیمپریچر تھوڑا ڈاؤن ہو اور حالات بہتری کی طرف جانا شروع ہوں۔ باقی اب آگے دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔